حزال بن ثابت، حزال مجھ سے یہ گناہ ہو گیا. انہوں نے کہا جا اللہ کے نبی کو بتا دے. تو وہاں سے اٹھ کر بتایا. جب حد لگ گئی تو میرے نبی نے کہا حزال تو بھی چھپا لیتا جیسے ابو بکر چھپا رہا تھا، جیسے عمر چھپا رہا تھا. لو سترتہ بثوبک، کاش تو بھی چھپا دیتا. اتنا بڑا دکھ دیکھا میرے نبی نے کہ بیوی اہل خانہ پر سب سے بری تہمت لگی. سنو سنو، میرے نبی کا فرمان ہے پاک دامن نیک عورت پہ زنا کی تہمت لگانے والا 100 سال کے سجدے بھی لے کر آئے گا تو اللہ دوزخ میں ڈال دے گا. سنبھلو، یہ تمہارے اندر ناگن بیٹھی ہوئی ہے، یہ تمہارے اندر ناگن بیٹھی ہوئی ہے، اور نیک لوگوں کو زیادہ ڈس رہی ہے. وہ اپنے آپ کو بہت پارسا سمجھتے ہیں اور اوروں کے کیڑے نکالتے اور دیکھتے رہتے ہیں. دھندر دھنی ہے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ کن، تیری روئی میں 4 گنولے سب سے پہلے ان کو چن. میرا نبی ممبر پر آتا ہے اور کہتا ہے لوگوں، کچھ لوگوں نے میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے بہت پریشان کیا ہے. نہیں نام لیا عبداللہ کا. کچھ لوگوں نے میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے دکھ دیا ہے. تو سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ بتائیں وہ کون ہے، ہم اس کی گردن اڑائیں گے. میری قوم میں سے ہے اور اس میں سے تو میں ادھک گردن اڑاتا ہوں. وہ خزرج میں سے ہے، مجھے بتائیں میں اس سے ٹکر لیتا ہوں. تو ادھر سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے کہ تو جھوٹ کہتا ہے، تجھے پتا ہے کہ یہ ہماری قوم کا ہے تو اس لیے اٹھ کے باتیں کرتا ہے. پیچھے اسید بن حضیر کھڑے ہو گئے. ساتھ تو منافق کا ساتھ دیتا ہے، مت ساتھ دے منافق کا، تمہیں پتہ نہیں ہے منافق ہے. تو یہ کیا کر رہا ہے؟ آپس میں دونوں قبیلے لڑنے کے قریب ہو گئے کہ اللہ کے نبی ممبر مسجد کے اندر تلواریں نکلنے لگی، ٹھک ٹھک ٹھک. میرا نبی نیچے اترا، ان کو ٹھنڈا کیا، ان کو ٹھنڈا کیا. اس کے پیچھے ایک ہے زبان، زبان زبان کی آگ ہے جو لگ رہی ہے. پھر میرا نبی آیا اما عائشہ کے گھر، ابو بکر کے گھر، اور آپ لیٹی ہوئی رو رہی ہیں، اور آپ انہی کی چارپائی پر پاؤں کی طرف بیٹھ کر فرمائے عائشہ، اوئے ہوئے عائشہ اگر تجھ سے قصور ہوا ہے تو معافی مانگ لے، اللہ معاف کر دے گا. کس جگر کے ساتھ یہ بولا ہوگا؟ اور اگر تو پاک ہے تو تیرا اللہ ضرور تیرے بارے میں فیصلہ سنائے گا. 1 مہینہ اللہ نے آگ کو بھڑکنے دیا، حکم نہیں اتارا تمہیں بتانے کے لیے کہ زبان کی لگائی ہوئی آگ نے گھر اجاڑ دیے، قومیں اجاڑ دی، مرکز اجڑ گئے، تحریکیں اجڑ گئیں، بڑے بڑے نظام ٹوٹ گئے، خاندان بکھر گئے، بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا، ایک چھاتی کا دودھ پینے والے ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو گئے. تو اما عائشہ ایک دم اٹھ کے بیٹھی، آنسو خوش ہو گئے، کہا ابا جواب دے میرا. واہ ابو بکر میں تیرے قربان. کہا بیٹی میں کیسے جواب دوں، مجھے تو کچھ خبر نہیں ہے. کہا اما تو جواب دے. کہا بیٹی میں کیسے جواب دوں. پھر کہنے لگی اگر میں اپنے اوپر جھوٹ بولوں، میں اقرار کروں تو اپنے اوپر خود تہمت لگاؤں، اور میں انکار کروں تو آپ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. میں وہی کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا. اما عائشہ نے کہا مجھے غم کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گیا. میں نے کہا میں وہی کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان. میرا صبر ہے، میرا صبر ہے. اور یہ کہہ کر دیوار کی طرف منہ کیا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی. ابو بکر بھی رو رہے ہیں اور ام رومان بھی رو رہی ہیں. ایسی پاک ہستیوں کہ سینے چھلے کر دیے اس زبان کے بولنے. ہل گیا میرے نبی کا گھر. میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ یہ کتنی بڑی ناگن ہے جس نے ہر چیز کو زیر و زبر کر دیا. کس جرت کے ساتھ لوگ جا کر لوگوں کی شکایتیں لگاتے ہیں اور لوگوں کے عیب اچھالتے ہیں اور لوگوں کی کمیاں پکڑتے ہیں. تم بھول